السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پرانے شہر میں زیر تکمیل ڈرین لائن پروجیکٹس کے لیے 25 کروڑ روپے کی فراہمی کا اعلان۔ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ کا دورہ پرانا شہر۔ پانی کی ٹانکی کی تعمیر کے لیے بھی 12 کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان۔ چنچل گڑھے میں وزیر اعلیٰ نے صدر مجلس کے ساتھ ہاؤسنگ پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ سید صاحب کے باڑے میں بھی پروجیکٹ کے لیے سنگ بنیاد کی تنصیب۔ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت ملک پیٹ قدیم میں صدر مجلس کا دورہ، قبرستان کے لیے الاٹ کی جانے والی اراضی کا معائنہ۔ گنج میں سالار ملت منرل واٹر پلانٹ نصب کروانے کا تیقن۔ نریندر مودی حکومت دستوری اداروں کا قتل کر رہی ہے۔ حصول اراضی بل میں ترمیم سے جبراً قبضوں کے دروازے کھل گئے، سابق مرکزی وزیر جے رام رمیش کا الزام۔ اور یوسف گڑھا میں ایک نامعلوم سارق نے بندوق کی نوک پر خاتون کے زیورات لوٹ لیے۔ اے ٹی ایم سینٹر کے اندر دیوار پر فائرنگ کے بعد سرقہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پرانے شہر میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا اور مجلس کی نمائندگی پر زیر التواء ڈرینیج لائن کی تکمیل کے لیے فوری 25 کروڑ روپے جاری کرنے اور بالسٹی کھیت میں پانی کی ٹانکی کے لیے 12 کروڑ کی فراہمی کا اعلان کیا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے چہارشنبے کے دن سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت پرانے شہر کا دورہ کیا۔ انہوں نے بالسٹی کھیت نور خاں بازار سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر کے چندر شیکھر راؤ نے پرانے شہر میں زیر التواء ڈرینیج لائن کے کاموں کی تکمیل کے لیے فوری 25 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ کے سی آر نے بالسٹی کھیت میں 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 1000 کلو لیٹر کی پانی کی ٹانکی کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کاموں سے متعلق جیوز جمعرات کی شام تک جاری کیے جائیں گے۔ صدر مجلس کی تجویز پر وزیر اعلیٰ نے پانی کی ٹانکی کو حضرت عباس سے موسوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عنقریب پرانے شہر کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے یہاں کے حل طلب تمام مسائل کی فوری یکسوئی کو یقینی بنائیں گے۔ ہمارے اس پرانے شہر میں آپ کا دل بھی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہاں پر خاص طور سے جس جگہ پر یہ فنکشن ہو رہا ہے، یہ قریب 3-3.5 ہزار گھر جو وارڈ 22 کے ہیں، یہاں پر پانی کی بے حد قلت ہے۔ ٹیل اینڈ ایریا ہونے کی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر پینے کے پانی کا صحیح انتظام نہیں ہے، واٹر پریشر کم ہو جاتا، پانی کی سپلائی نہیں ہوتی۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے جب سوچھ حیدرآباد کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ان کے سامنے بات کو رکھا کہ یہاں پر ایک پانی کے ٹینکر ریزروائر کی ضرورت ہے، اور اس کا تخمینہ لاگت قریب 12 کروڑ روپے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس بات کی بھی گزارش کی کہ ہمارے پرانے شہر میں جو ڈرینیج لائن کا پروجیکٹ تھا وہ بہت سی جگہ پر مکمل نہیں ہوا، اس کو بھی مکمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ دونوں کام کو وار فوٹنگ کے اوپر کام کیا جائے گا، اور میں جناب چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو واٹر ریزروائر بنایا جائے گا، اس کا نام آپ حضرت عباس کے نام سے رکھیے، تاکہ یہ بہت ضروری بھی ہے اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا پیغام جائے گا۔ میں پھر سے جناب چیف منسٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واٹر ریزروائر کے تعلق سے اور اولڈ سٹی کے سیوریج لائن کے تعلق سے، اور آج چیف منسٹر صاحب سید صاحب کے باڑے کے پاس ہاؤسنگ کے پروگرام کا بھی افتتاح کریں گے، پھر چنچل گڑھا میں ہاؤسنگ کے پروگرام کا افتتاح کریں گے،
और साथ ही साथ चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और मलकपेट जूनियर कॉलेज में भी, वहाँ पर भी सीएम साहब ने ऐलान करेंगे वो कि वहाँ पर भी 80 लाख की लागत से चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में बिल्डिंग और मलकपेट जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग का भी काम होगा। मैं साथ ही साथ हमारे मुमताज़ खान साहब ने भी याकूतपुरा में गंगानगर के ड्रेन के वाइडन करने के सिलसिले में भी प्रपोजल रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं कई बरसों से, खास तौर से पिछले 4 साल से एक मनहूस किस्म की हुकूमत थी यहाँ पर, एक बेकार किस्म का नाकारा चीफ मिनिस्टर था, जो सिर्फ हमको कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पर हमारे इलाकों में, और हैदराबाद और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम का एक बुनियादी हक़ है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ हम इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आला से गुजारिश करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब हाउसिंग का प्रोग्राम कर लीजिए। आप बल्लागुड़ा तहसील में 70-80 एकड़ ज़मीन है, थोड़े लीगल बॉटल नेक्स है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी हम भी चाहते एक सुनहरा तेलंगाना बने और गरीबों को खास तौर से यहाँ पर बैकवर्ड क्लास, दलित और मुसलमान, महंगाई की वजह से जाति घर की बेहद ज़रूरत है। कई ओपन लैंड्स है, उसका इस्तेमाल करते हुए अगर स्कीम का टेक ऑफ करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बार बार आएंगे। एक मरतबा की शुक्रिया। इसके बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सैयद साहब के बाड़े में 48 मकानात की तामीर का संगे बुनियाद रखा, जहां के मकीनों से भी उन्होंने मुलाकात की। तेलंगाना रियासत बनने के बाद आप लोग देख रहे हैं एक नया रियासत है। 7-8 महीने तक हमें कोई अहदेदार भी नहीं थे, अलॉटमेंट नहीं था मरकज के सरकार से। हाल में 2-3 महीने पहले सारे अफसर आए। अभी तेलंगाना का नया रियासत का कारवां शुरू होता है। इस मौके पे जनाब असदुद्दीन साहब जो स्वच्छ हैदराबाद, साफ सुथरा हैदराबाद का नारा लेके आज सरकार जो काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम हुआ, अच्छा चल पड़ा है। यहाँ इस शहर में ओल्ड सिटी में असद साहब और हमारे एमआईएम के एमएलए सारे कार्यक्रम में लगे हुए हैं, प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भी कुछ काम अच्छे नतीजे ला रहे हैं। अभी जो बात वाटर रिजर्वायर का कहा गया, अभी अफसरों से मेरा बातचीत हुआ। 12 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 1000 किलोलीटर्स का टैंक अगर बन जाए तो ये पूरा इलाका जहाँ पानी बराबर नहीं आता, ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार घराने पे अच्छे पानी आ जाएगा। और अफसरों ने मुझे वादा किया कि इसको अगर आप शैंक्शन करके ऐलान करें तो हम 6 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ और एमपी साहब को भी यकीन दिलाता हूँ, कल शाम के अंदर ये 12 करोड़ का जीओ इशू किया जाएगा और उसका कापी भी मैं एमपी साहब को और डिप्टी सीएम साहब को भिजवाऊंगा, मुकामी एमएलए साहब को भिजवाऊंगा। और काम जितना जल्द हो सके अफसर लोग टेंडर वगैरह बुला के उसका जो फॉर्मेलिटी है, काम जल्द से जल्द हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और कंप्लीट भी हो जाएगा। और जो हजरत अब्बास के नाम से ये रिजर्वायर का नाम रखा जाएगा और वही नाम से ये रिजर्वायर मशहूर भी होगा और उन्हीं की इनायत से हमको अच्छे पानी भी यहाँ नसीब होंगे। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। ओल्ड सिटी में जैसा आपने कहा असद साहब, कई जगह है, कई जगह डिस्प्यूट में है, कुछ कोर्ट के डिस्प्यूट में है। यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई ईसाई हो, जो भी हो, ओल्ड सिटी के अंदर बहुत ही गुर्बत है। इसको मिटाना है, इसको दूर करना है। जो कि नया रियासत बना तो ज़रूर हर जगह एक रोशनी आना चाहिए, शहरियों के चेहरे पे कुछ हंसी की नज़ारा मिलना चाहिए हमको। तो इसीलिए ज़रूर यहाँ मैं दोबारा आऊँगा इंशाअल्लाह। जी आज जो मकानात बनाने के लिए बुनियाद रखने वाले हैं, 2-3 जगह जाना है मुझे, जूनियर कॉलेज में भी जाना है। आज ये कंप्लीट करता हूँ, जो कि आज 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जाना है शहर में, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। 1 घंटे के अंदर यहाँ से मैं निकल गया तो दूसरी जगह भी जाना है इंशाअल्लाह। कुछ ही दिनों में पूरे अच्छा खास ओल्ड सिटी का प्रोग्राम रखे, 2-3 दिन के लिए पूरे ओल्ड सिटी का हम लोग दौरा करेंगे और जो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ है इंस्टेंट गुज़िश्ता तरीके से नहीं, ये तेलंगाना रियासत है, इसका
फल, इसका जो नतीजा लोगों में जरूर पहुंचना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज एमपी साहब ने बताया और एमएलए भी बताया मुझे, ओल्ड सिटी के अंदर जो ड्रेनेज का काम है वो अभी थोड़ा पेंडिंग है। उसके लिए भी अफसरों ने कहा कि 20-25 करोड़ अगर मिल जाए पैसे तो हम उसको जल्दी से जल्द मुकम्मल कर सकते हैं। कल ही वो 20-25 करोड़ भी सैंक्शन कर देते हैं और जीवो भी कल ही निकाला जाएगा। मैं आपको डिप्टी सीएम साहब को, एमएलए साहब को और एमपी साहब को भी उसके कापी में भेज देता हूं। आप लोग पीछे बढ़ के काम करवाइए, उसके पीछे लगिए ताकि जल्दी काम हो जाए, हमारे लोगों का कुछ अच्छा रिजल्ट हमको मिले और लोग भी खुश हो जाए, कुछ सहूलत उनको मिले। वजीर आला ने चंचलगुड़ा जेल के पास वाक़े स्लम इलाके का दौरा किया और वहां शुरू किए जाने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस इलाके में पहले 140 फ्लैट्स की तामीर का मंसूबा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला से नुमाइंदगी की कि वहां G+3 के बजाय G+5 इमारतें तामीर की जाएं, जिससे के चंद्रशेखर राव ने इत्तेफाक कर लिया। अब वहां पर 224 मकानात तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा सदर मजलिस ने बंडलागोड़े में वाक़े अराजी पर कानूनी पेचीदगियों को दूर करते हुए मकानात की तामीर का मुतालबा किया, जिस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो इसका जायजा लेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने पुराने शहर के इलाके किशन बाग, पेटला बुर्ज और चंचलगुड़े में 133 केवी बरकी सब स्टेशन की तामीर में खायल रुकावटों को दूर करते हुए इन सब स्टेशन के लिए अराजी की फराहमी का भी मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने महकमे बरकी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन प्रोजेक्ट्स को अराजी फराहम करें। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी, मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला के दौरे के दौरान कुरमागुड़े के पास एक शख्स ने नारेबाजी करते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक वरंगल का साकिन विजेंद्र अपने बेटे रणदीप की ट्रेन हादसे में हुई मौत के मामले में वज़ीर आला से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। बाद में विजेंद्र ने बताया कि गुज़िश्ता साल सितंबर में नामपल्ली के रेलवे स्टेशन की पटरियों पर उसके बेटे की लाश दस्तयाब हुई थी। इस मामले की तहकीकात के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। विजेंद्र ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए और उसके बेटे की मौत की मुनसिफाना तहकीकात की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने खानगी, अक़लियती और गैर अक़लियती मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की 2015-16 की फ़ीस का तयन करते हुए अहकामात जारी कर दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ हरीश चंद्रा के मुताबिक खानगी कॉलेजेस की मेडिकल फ़ीस ए कैटेगरी के लिए 60,000 रुपये होगी और बी कैटेगरी के लिए 9 लाख, सी कैटेगरी के लिए 11 लाख रुपये होगी। इसी तरह डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस ए कैटेगरी के लिए 45,000, बी और सी कैटेगरी के लिए 2,70,000 रुपये मुकर्रर की गई है। गैर अक़लियती कॉलेजेस में मेडिकल फ़ीस में कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन डेंटल कॉलेजेस में ए कैटेगरी के तहत 45,000, बी कैटेगरी के लिए 4 लाख और सी कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपये फ़ीस रखी गई। अहकामात के मुताबिक कॉलेजेस की जुमला नशिस्तों में 50% नशिस्तें ए कैटेगरी के लिए मुख्तस रहेंगी, जबकि बी कैटेगरी के लिए 35% और सी कैटेगरी के लिए NRI कोटे के तहत 15% नशिस्तें मुख्तस रहेंगी। वज़ीर सनत जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि रियासत में गन्ने की काश्त करने वाले किसानों के बकाया जात जल्द ही अदा किए जाएंगे। शुगर फैक्ट्रीज के नुमाइंदों के साथ वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र की क़ियादत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके बाद वज़ीर सनत कृष्णा राव ने बताया कि गन्ने की काश्त करने वाले किसान हिम्मत न हारें। हुकूमत बहुत जल्द रियासत की शक्कर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यही काश्त करने का मंसूबा तैयार कर रही है और बहुत जल्द किसानों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए भी तब्दीलियाँ की जाएंगी। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के आखिरी दिन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली ने दौरे करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت ملک پیٹ قدیم کے واحد نگر کا دورہ کیا۔ بلدی برقی وابرسانی کے عہدیداروں کے علاوہ سابق رکن بلدیہ عبدالحق نذیر و سینئر و سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ بیرسٹر اویسی نے اہلیان ملک پیٹ قدیم کے اہم ترین مسئلے قبرستان کی جگہ کے لیے الاٹ کی جانے والی اراضی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گنج میں سالار ملت منرل واٹر پلانٹ نصب کروانے کا تیقن دیا اور واحد نگر کے برج کے قریب پڑے ہوئے ملبے کی فوری صفائی کی ہدایت دی۔ اس موقع پر واحد نگر میں مجلس کے پرچم کی بھی رسم کشائی انجام دی۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے شہر و محلوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور ضرورت پڑنے پر مقامی مجلسی ذمہ داروں سے رابطہ کریں۔ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے اختتامی مرحلے میں رکن اسمبلی نے سابق اراکین بلدیہ و سرگرم کارکنوں کے ہمراہ مغل پورہ، گھانسی بازار، پرانا پل، حسینی عالم اور شالی بنڈا کے بلدی حلقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے 4 روزہ پروگرام ختم کو پہنچا ہے، لیکن مجلسی کارکنوں و ذمہ داروں کی خدمات عوام کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گی۔ رکن اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صاف ستھرا شہر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بلدیہ کے صفائی عملے میں اضافہ کرے۔ آج سوچھ بھارت کے پروگرام کے آخری پروگرام یہاں پہ رکھا گیا تھا۔ آج یہ 4 روزہ پروگرام آج ختم ہوا۔ پروگرام ختم ہوا لیکن کام ختم نہیں ہوا جب تک کہ حیدرآباد میں مکمل صفائی نہیں ہوگی، جب تک کہ حیدرآباد کے لوگوں کو صفائی کے تعلق سے شعور بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کام جاری رہے گا۔ جہاں کہیں بھی صفائی نہیں ہوگی، آپ مجلس کے لوگوں کو، کارپوریٹرز کو، صدور معتمدین کو یا مجھے کسی ورکر کو بھی اطلاع کریں، ہم وہاں پر صفائی کا انتظام کریں گے۔ اپنے گھروں کے سامنے کچرا مت ڈالیے، بستی کو صاف رکھیے۔ ہر بستی صاف رہیں گی تو شہر صاف رہیں گا، شہر صاف رہیں گا تو اسٹیٹ صاف رہیں گا اور پورا ملک صاف رہے گا۔ حیدرآباد کی صفائی کے اچھے انتظامات کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے ایک اچھے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اب ہمارا جو ڈیمانڈ ہے حکومت کو کہ سینیٹیشن کے اسٹاف میں اضافہ کیا جائے تاکہ صحیح انداز میں آبادیوں میں صفائی کا انتظام ہو۔ سویپنگ کے اسٹاف میں، سینیٹیشن کے ٹوٹل اسٹاف میں کمی ہے جس کی وجہ سے شہر میں صفائی نہیں ہو رہی۔ اسٹریٹ لائٹ کے مینٹیننس میں بھی لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کو کوئی اچھی کمپنی کو کنٹریکٹ پہ دیا جائے تاکہ لائٹ کا بندوبست، لائٹ کا انتظام بھی بہتر ہو سکے۔ اب ہمارے اپنے چار مینار اسمبلی حلقے میں تقریباً 2700 اسٹیمیٹا بنائے ہیں، اس کی منظوری کا حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے، وہ کام کرائیں گے۔ عوام سے خواہش کی جاتی ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں اور اس اسکیم میں، اس صفائی کی مہم میں حکومت کا ساتھ دے، ہمارا ساتھ دے، اور ہمارا ساتھ دینا کیا، آپ کا اپنا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ صفائی پر خصوصی توجہ دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں ریاستی وزیر جے کرشنا راؤ نے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہمراہ مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے پروگرام میں حصہ لیا۔ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے اختتامی دن کاروان حلقے کے عہدیداروں نے ریاستی وزیر کو تمام مسائل سے واقف کروایا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ڈرینیج اور برقی کے مسائل کی زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ریاستی وزیر جے کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جستجو اور ذمہ داری کے ساتھ عوامی شکایات کی فوری یکسوئی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں نئی حکومت آئی ہے اور عوام کے مسائل کی یکسوئی حکومت کا مقصد ہے۔ ریاستی وزیر نے انتباہ دیا کہ سڑک پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے حلقے کے مختلف ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ ڈی جی پی انوراگ شرما نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔ جعفر حسین معراج اور ڈی جی پی نے مہدی پٹنم ریتو بازار کا دورہ کرتے ہوئے صفائی کے کام انجام دیے۔ سابق مرکزی وزیر اور کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے ہندوستان کے زرعی شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ حیدرآباد میں تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے رام رمیش نے این ڈی اے کو نان ڈیموکریٹک الائنس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت نے آندھرا پردیش کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ ریاست کی تقسیم جدید بل میں کیے گئے وعدوں کو فراموش کر دیا گیا۔ نریندر مودی حکومت دستوری اداروں کا قتل کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صرف ایک آدمی کی حکومت چل رہی ہے، جہاں پر حکمرانی کم
اور تکبر اور انانیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جیرام رمیش نے کہا کہ یوپی حکومت کے 2013 کے اراضی حصول بل قانون میں ترمیم سے جبراً قابضین کے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ جیرام رمیش نے کہا کہ مودی حکومت نے کئی عوامی شعبہ جات کے بجٹ میں کمی کرتے ہوئے عوام کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت میں بنیادی سطح پر منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ ریاستی الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے کہا ہے کہ شناختی کارڈز کو آدھار سے مربوط کرنے کا عمل GHMC کی طرف سے سست رفتاری سے دوچار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے پر کل جماعتی قائدین کا اجلاس طلب کرتے ہوئے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ جمعرات کو کمشنر GHMC اور کلکٹر ضلع رنگا ریڈی کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے پروگرام میں تیزی لائی جائے گی۔ بھنور لال نے بتایا کہ مجموعی طور پر ریاست میں 90% شناختی کارڈز کو آدھار سے مربوط کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 31 مئی تک اس عمل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ GHMC انتخابات سے پہلے رائے دہندگان کی نئی فہرست تیار ہو جائے گی۔ اگر ووٹر کے پاس آدھار کارڈ نہ ہو تو آدھار کارڈ تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ بھنور لال نے بتایا کہ مقامی مجالس کے کوٹے کے تحت کونسل انتخابات کے لیے ووٹر لسٹ تیار ہو چکی ہے۔ 6 جون کو قطعی فہرست جاری کرنے کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ ارکان اسمبلی کوٹے کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات میں امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کے سلسلے میں قائد اپوزیشن جانا ریڈی نے TRS کے جنرل سیکریٹری کیشو راؤ سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق جانا ریڈی نے کیشو راؤ کو بتایا کہ اگر TRS 5ویں امیدوار کو انتخابی میدان میں نہیں اتارتی ہے تو تمام ارکان کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آ سکتا ہے۔ کیشو راؤ نے جانا ریڈی کو بتایا کہ پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ غریبوں کے لیے مکانات کی تعمیر میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رکن کونسل محمد علی شبیر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر KCR غریبوں کے مکانات کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں کیمپ آفس کے عقبی حصے میں واقع IAS ایسوسی ایشن کی اراضی پر مکانات تعمیر کرانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نالوں پر قبضوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تلنگانہ بھون بھی نالے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ محمد علی شبیر نے تلنگانہ بھون کی 170 گز اراضی غریبوں کے مکانات کے لیے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مکانات کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کی اراضی حاصل کی گئی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ محمد علی شبیر نے سوال کیا کہ KCR نظام کی بات کرتے ہیں۔ نظام دکن کی قیام گاہ صرف 6 ایکڑ پر تھی اور وہی ان کا سیکریٹریٹ بھی تھا۔ KCR کیا بڑے نظام ہیں کہ انہیں ایک رہائش گاہ کے لیے 14 ایکڑ کی ضرورت پڑی؟ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں گرمی پوری آب و تاب پر ہے۔ نظام آباد، کریم نگر، عادل آباد، میدک، کھمم، ورنگل، محبوب نگر سبھی اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے بڑھ گیا ہے۔ حیدرآباد میں بھی درجہ حرارت 44 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ آندھرا کے درجہ حرارت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ صبح 8 بجے سے ہی گرمی میں شدت دیکھی جا رہی تھی۔ دوپہر کے بعد تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ دوپہر کے اوقات میں سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شدید ضرورت پر ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ بطور خاص ضعیف العمر حضرات اور بچوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ گھروں پر ہی رہنے کو ترجیح دیں۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر گھر سے نکلنا ضروری ہو تو پوری احتیاط کے ساتھ نکلیں۔ باہر نکلنے سے پہلے اچھی طرح پانی پئیں اور واپس آتے ہی فوراً پانی نہ پئیں۔ دھوپ میں نکلیں تو سر اور گردن کو کپڑے یا کسی اور چیز سے ڈھک لیں۔ کرناٹک کے بیلاری، گلبرگہ، باگلکوٹ اور دیگر مقامات سے مقامی افراد کے گروپس نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مقامی مسلمانوں کے مسائل اور وہاں کے سیاسی حالات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر کرناٹک کے جن مقامات سے مجلس کی ابتدائی شاخیں قائم کی گئی ہیں وہاں کے ذمہ داروں میں صدر مجلس کے ہاتھوں صداقت ناموں کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔
ٹپا چبوترا کے علاقے نٹراج نگر میں گدوں کی دکان میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی عوام نے بتایا کہ منگل کی رات علاقے میں وقفے سے برقی کی مسدودی کے باعث شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے میں پوری دکان جل کر خاکستر ہو گئی۔ فائر بریگیڈ عملے کے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے بھی نقصان میں اضافہ ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے اطلاعات و تعلقات عامہ کے دفتر میں بھی سوچھ حیدرآباد پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام میں کمشنر INPR DP آچاریہ کے علاوہ محکمے کے دیگر عملے نے بھی حصہ لیا۔ ایک طرف پولیس سوچھ حیدرآباد مہم میں سرگرمی سے مصروف ہے تو دوسری طرف سارقوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ شہر کے یوسف گڑھ کے علاقے میں پیش آئے سنسنی خیز واقعے میں نامعلوم شخص نے بندوق کی نوک پر 25 سالہ خاتون کے زیورات لوٹ لیے۔ بتایا گیا ہے کہ یوسف گڑھ میں SBI کے ATM سینٹر کے پاس چہارشنبے کی صبح جب ایک خاتون رقم نکالنے کے لیے پہنچی تو نامعلوم شخص نے پہلے ہوا میں فائر کرتے ہوئے خاتون کو دھمکایا۔ بندوق دیکھ کر متاثرہ خاتون خوفزدہ ہو گئی۔ سارق خاتون کے پاس موجود سیل فون اور طلائی زیورات لے کر فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاتون نے فوری اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی۔ بتایا گیا ہے کہ متاثرہ خاتون ایک خانگی ملازم ہیں اور مدھورا نگر کے ہاسپٹل میں مقیم ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ حملہ آور سارق دستی سے اپنا چہرہ ڈھانکا ہوا تھا اور جب وہ ATM سینٹر میں داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا اور پہلے زیورات اور رقم دینے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے دینے سے انکار کیا تو اس نے پہلے دیوار پر فائرنگ کی، جس کے بعد گھبرا کر اس نے اپنی طلائی چین بالیاں سارق کے حوالے کر دیں۔ SR نگر پولیس کے انسپکٹر GV رمنا گوڑ نے بتایا کہ طلائی زیورات چھیننے کے بعد سارق ATM کارڈ لے کر فرار ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے متاثرہ خاتون کے اکاؤنٹ سے ATM کے ذریعے رقم نکالنے کی بھی کوشش کی، لیکن ATM مشین کی خرابی کی وجہ سے وہ اس حرکت میں ناکام رہا۔ پولیس CCTV فوٹیج کی مدد سے سارق کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ DCP ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے مقام واقعہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم نے خاتون کو ہتھیار کے ذریعے دھمکایا اور سنگل راؤنڈ فائر کی اور یہ گولی دیوار پر جا لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور سارق متاثرہ خاتون کا موبائل فون بھی لے کر فرار ہوا ہے اور اس نے بھاگنے سے پہلے موبائل کا پن نمبر دینے کے لیے بھی اصرار کیا تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مذکورہ سارق اسی طرح کی اور بھی وارداتوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ واقعے کی تحقیقات اور حملہ آور سارق کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کنکول سنگاریڈی میں پیش آئے ایک خوفناک حادثے میں 2 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد شدید زخمی بتائے گئے۔ DSP سنگاریڈی ترپنا نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واقعہ چہارشنبے کی دن صبح 11 بجے پیش آیا، جس میں سلیم نگر کالونی کے رہنے والے 49 سالہ محمد عبدالسعید اور مہدی پٹنم کے رہنے والے عابد سیف اللہ خان، محمد عبدالعزیز خان اور محمد حنیف اللہ خان جو ظہیر آباد سے بذریعہ کار حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ ان کی کار کنکول چوراہے کے پاس ایک تیز رفتار لوری سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں سعید اور عامر دونوں برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ تکارام گیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود سے چند دن پہلے لاپتہ ہوا تاجر پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود سپرد ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ نرسنگ نامی پارچے کی دکان کا مالک تقریباً 1 کروڑ روپے کا مقروض تھا۔ قرض داروں کی طرف سے رقم واپسی کے اصرار پر اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا تھا اور گھر سے روانہ ہوا تھا، لیکن بعد میں بچوں کے یتیم ہو جانے کے خوف سے لوٹ آیا۔ پولیس نرسنگ سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پرانے شہر میں زیر تکمیل ڈرین لائن پروجیکٹس کے لیے 25 کروڑ روپے کی فراہمی کا اعلان۔ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ کا دورہ پرانا شہر۔ پانی کی ٹانکی کی تعمیر کے لیے بھی 12 کروڑ روپے فراہم کرنے کا اعلان۔ چنچل گڑھے میں وزیر اعلیٰ نے صدر مجلس کے ساتھ ہاؤسنگ پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ سید صاحب کے باڑے میں بھی پروجیکٹ کے لیے سنگ بنیاد کی تنصیب۔
سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت ملک پیٹ قدیم میں صدر مجلس کا دورہ، قبرستان کے لیے الاٹ کی جانے والی اراضی کا معائنہ، گنج میں سالار ملت منرل واٹر پلانٹ نصب کروانے کا تیقن۔ نریندر مودی حکومت دستوری اداروں کا قتل کر رہی ہے، حصول اراضی بل میں ترمیم سے جبراً قبضوں کے دروازے کھل گئے، سابق مرکزی وزیر جے رام رمیش کا الزام۔ اور یوسف گڑھا میں ایک نامعلوم سارق نے بندوق کی نوک پر خاتون کے زیورات لوٹ لیے، اے ٹی ایم سینٹر کے اندر دیوار پر فائرنگ کے بعد سرقہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔